بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گوشت کھانے کے بعد شہد استعمال کرنے سے مکمل پرہیز کریں کیونکہ اس سے معدے میں درد کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ مچھلی کھانے کے ساتھ یا تھوڑی دیر کے بعد دودھ اور شہد استعمال نہ کریں، اس سے لکوہ کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اگر چیونٹیوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو جس جگہ پر چیونٹیاں نظر آئیں وہاں پر تھوڑی سی مقدار میں ہلدی ڈال دیں۔ اگر ہاتھ یا پاؤں جل جائیں تو فوری پانی میں نمک گھول کر زخموں پر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ پٹھوں کے اکڑاؤ سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی جائیں۔ اپنے جسم کی بیرونی جلد غسل اور صفائی کے ذریعے صحت مند حالت میں رکھنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ آپ اندرونی صفائی کو اہم سمجھتے ہیں۔ اچھی صحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ روزانہ سورج کی روشنی کو اپنی جلد پر پڑنے دیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ حافظہ بہتر کرنا ہے اور یادداشت تیز ترین کرنی ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر ان کو پیس لیں اور صبح نہار منہ کھائیں، کچھ دن میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اگر زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد 2 کالی مرچ کھا لیا کریں۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کیا کرو، کبھی دمہ یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ شہد کو صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں شامل کر کے پی لیں تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ املی کا شربت پینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ کم وقت کے اندر زیادہ موٹاپا ختم کرنے کے لیے املی کا شربت پئیں اور روزانہ ورزش جاری رکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کو 1 کپ پانی میں 2 چھوٹی الائچی، تھوڑی سی سونف، دار چینی کا ٹکڑا اور پودینے کی پتیاں ڈال کر قہوہ بنائیں اور پینے کی روٹین بنا لیں، چہرے کی رونق واپس آ جائے گی، پیٹ چند دن میں نارمل ہو جائے گا۔ ناظرین، گھر میں تیز پات کے پتے جلانے سے مکھیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گاڑی پیسوں سے چلتی ہے اور آپ کو یہ موٹا کرتی ہے، جبکہ سائیکل چربی گھٹاتی ہے اور آپ کے پیسوں کی بچت ہوتی ہے؟ امرود کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ زیادہ گھی کا استعمال کرنا دل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوں، ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہو وہ عورت سخی ہوتی ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ چبانے والے پھل کھانے سے نہ صرف آپ کے منہ کی ورزش ہوتی ہے بلکہ دانت بھی صاف رہتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پی لینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار الائچی کھانے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سفید مرغا گھر میں رکھو کیونکہ جس گھر میں سفید مرغا ہو وہاں جادو قریب نہیں آتا۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھونا اور نیند کا پورا نہ ہونا چہرے کو خراب کر دیتا ہے۔ پودینہ معدے کی سوزش کو کم کرنے میں مفید ہے، یہ ہاضمے میں بہتری لاتا ہے اور متلی کا خاتمہ کرتا ہے۔ ایک شخص کہنے لگا، بیٹی کے اتنے زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ انجیر گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں یا دودھ میں بھگوئی ہوئی انجیر کھائیں، اس کو کھانے سے قبض رفع ہو جائے گی۔ پسا ہوا نمک سونگھ لینے سے سر درد کو آرام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پیاز کاٹ کر سونگھنے سے بھی سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ دانت میں درد ہو تو لونگ کو باریک کر کے دانتوں کے اندر رکھ لیں، تھوڑی دیر بعد تکلیف دور ہو جائے گی۔ اخروٹ کا مغز 3 سے 4 روز تک سرکے میں ڈبو کر رکھیں اور پھر استعمال کریں، معدے کی بہت سے امراض دور ہوتے ہیں۔ چقندر کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ہونٹوں پر نرمی سے ملیں، صبح شام چند روز کرنے سے ہونٹ گلابی رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ دل کی کمزوری دور کرنے کے لیے
شربت سیب 2 تولہ صبح اور شام پئیں اور سیب کا مربع بھی کھائیں، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ جلی ہوئی جگہ پر اگر خالی شہد لگا دیا تو دوسرے تیسرے دن جلی ہوئی جگہ بالکل اچھی ہو جائے گی۔ ادرک، لونگ، سب الائچی، کشمش اور بڑی الائچی کا قہوہ بنا کر پینے سے نزلہ زکام سے یقینی نجات مل جائے گی۔ موٹاپے سے بچنا ہے اور موٹاپے سے جان چھڑوانی ہے تو روزانہ نہار منہ لیموں کی چائے اس کا استعمال کریں۔ جلد کو خوبصورت بنانے کے لیے 1 چائے کا چمچ مسور کی دال 1 چمچ زیتون کا تیل میں تلیں اور سرخ ہو جانے پر اس میں پیس کر دودھ میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا کر چہرے پر استعمال کریں۔ اس وقت تک لگا رہنے دیں جب تک تناؤ پیدا نہ ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ مل کر اتار لیں اور پانی سے چہرہ دھو لیں۔ ہاتھ، پاؤں اور پیشاب کی جلن کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن کھانے سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں زندگی میں دوبارہ کبھی بھی نہیں لوٹتی۔ آپ کی جوانی، آپ کے والدین اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اگر رات کو ڈر لگتا ہو یا برے خواب آتے ہوں تو ایک بار آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھ کر سو جایا کریں۔ غم اور پریشانی کی حالت میں فوراً سونا چاہیے کیونکہ اس سے پریشانی میں کمی ہو سکتی ہے۔ ہر وقت غصہ رہنے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو انسان درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ رہتا ہے اس کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ انسان جب اندر سے صاف اور مخلص ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا اطمینان خود بولنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے بچے آپ کی نصیحت کو نہیں بلکہ آپ کے کردار کو اپنائیں گے کیونکہ بچے بڑوں کی حکم ماننے کے بجائے ان کی تقلید کرنا پسند کرتے ہیں۔ مشکل کتاب کھول کر سیکھو تو نیند آتی ہے اور مشکل زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کی سوجن کا مسئلہ ہو تو کھیرے کے سلائڈ بنا کر چند منٹ آنکھوں پر رکھیں، فوری آرام ملے گا۔ کپڑے دھوتے وقت پانی میں زیادہ قطرے عرق گلاب ڈالیں، کپڑوں میں خوشبو بس جائے گی۔ صبح نہار منہ 30 منٹ چہل قدمی کرنے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں کھیرے کی سلاد لازمی استعمال کرو، موٹاپے سے محفوظ رہو گے۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو جامن کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ آج ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، نہ زندگی واپس آتی ہے نہ لوگ۔ کھانا کھانے کے بعد چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بھی بدہضمی کی شکایت نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ کھجور، کیلا اور بھنے چنے کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں تو گائے کے دودھ کا استعمال آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی کیونکہ دودھ میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ انسانی ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید اور اہم ہے۔ آپ کی کمر میں درد رہتا ہے تو لہسن میں سرسوں کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں، جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس زیادہ پئیں، چند دن میں دانے ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے بڑھاپے تک آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ ابلے ہوئے آلو کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ پٹھے کمزوری کا شکار ہیں تو روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ رات سونے سے پہلے 1 چمچ ادرک کا رس اور 1 چمچ لیموں کا رس نیم گرم پانی سے لیں، لٹکا ہوا پیٹ اندر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دکھ اور خوشی تو ہماری زندگی کا حصہ ہیں مگر اصل انسان وہی ہے جو کہے الحمدللہ۔ مدینہ کے زیادہ تر لوگ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انحصار کرتے تھے۔ 1/3 لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لیتے تھے، 1/3 کا وہ قرض چکاتے تھے اور 1/3 کو ماہانہ مشاہرہ بھیجتے تھے۔ یہی سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے غلاموں کے درمیان ہوتے تو لباس اور حلیے کی سادگی کی وجہ سے پہچانے نہ جاتے تھے۔
سبز چائے میں ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا شامل کریں، اس سے نزلہ، زکام، گلا سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی بہترین سبزی ہے، کیونکہ کریلے میں انسولین کی اچھی خاصی مقدار قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے، جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پانی زیادہ پئیں، جلن دور ہو جائے گی۔ ہاتھ منہ سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد میں ادرک اور لیموں کا رس شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ نمک کا زیادہ استعمال جوڑ کمزور کر دیتا ہے اور زیادہ میٹھا چہرے پر جھریاں لے آتا ہے۔ بغیر چینی کی چائے پینے سے دماغی تھکن بھی دور ہوتی ہے اور موٹاپے میں بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو جسم پر ناریل کا تیل لگاؤ، خارش دور ہو جائے گی۔ بچوں کو کھانسی کی شکایت ہو تو شہد میں کالی مرچ ملا کر دن میں 2 بار استعمال کروائیں۔ ٹماٹر کے رس میں بیسن ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شخص نے ایک خادم رکھا تھا۔ ایک دن وہ کام پر نہ آیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ یہ خادم شوق اور دل جمعی کے ساتھ کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے، جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن چند دن گزرنے کے بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا، اس کو پہلے والی تنخواہ ہی دی۔ خادم نے اب بھی خاموشی اختیار کی۔ مالک نے کہا، جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے، اور جب میں کمی کر رہا ہوں تو پھر بھی خاموش ہو کیوں؟ خادم نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا۔ جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو ماں اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے؟ تلسی کے پتے پانی میں ابال کر سر دھونے سے سر میں درد ختم ہو جائے گا۔ سال میں 1 بار لکڑی کی بنی ہوئی تمام اشیاء کی صفائی نمکین پانی کے ساتھ کریں۔ نہار پیٹ املی کا شربت پینے سے موٹی عورت جلدی دبلی ہو جاتی ہے۔ اگر ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو لیموں کا رس پانی نکال کر اس میں آدھا چمچ سوڈا ڈالیں اور ہاتھ دھو ڈالیں۔ پیشاب اگر ہلکے پیلے رنگ کا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کی ذہنی طور پر آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارنے سے کبھی شہد کی مکھی ڈنگ نہیں مارے گی۔ صحت کی قدر وہی انسان کرتا ہے جو بیماری سے گزرا ہو، کیونکہ اس نے سیکھا ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ خاموش رہنا بعض اوقات سب سے اونچی آواز بن جاتی ہے، خاص طور پر جب آپ کا ظرف بول رہا ہو۔ ماہواری آنے میں پرابلم ہو تو کیکر کی گوند اتار کر دودھ کے ساتھ پی لیں۔ جو میاں بیوی جڑواں بچے پیدا کرنے کے خواہاں ہیں وہ کیلے کا ملک شیک زیادہ پیا کریں۔ ایک ایسی چھوٹی سی چیز جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے رکھے ہیں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اسے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کھانے کے بعد چٹکی بھر سونف منہ میں ڈال لی۔ ابلتے ہوئے پانی میں تھوڑی سی سونف ڈال لی جائے تو وہ بچوں اور بڑوں دونوں ہی کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ سونف کا عموماً استعمال معدے کو بھی ٹھیک رکھتا ہے اور نظام انہضام کو قوی بناتا ہے۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو چنبیلی کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ روزانہ مصری اور سونف کو پیس کر رات کو گرم دودھ کے ساتھ پئیں۔ ایسا کرنے سے جب بھی آپ کے ذہن پر دباؤ پڑے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ روزمرہ کے کھانوں میں گاجر، مولی اور سلاد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ ان کو کھانے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ پنیر گردوں کی طرح ہوتا ہے۔ پنیر کا استعمال کرنے سے آپ کو کبھی گردوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کپڑوں سے بدبو دور کرنا چاہتے ہیں تو کینو یا مالٹے کے چھلکے کاٹ کر خشک کر لیں اور انہیں الماری میں رکھ دیں، کپڑوں سے خوشبو آنے لگے گی۔